آئیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ پوچھا جا رہا ہے کہ مختصر نوٹ لکھیں۔ نمبر 1 قرآن مجید کی حفاظت، نمبر 2 قرآن مجید کی ترتیب۔ تو 2 باتیں آپ سے پوچھی گئی ہیں، آپ نے دونوں پہ نوٹ لکھنا ہے۔ پہلی ہیڈنگ دیں قرآن مجید کی حفاظت، پھر آپ بتائیں گے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ آپ قرآن مجید کی آیت لکھ دیں گے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس آیت کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ منزل من اللہ ہے، اور یہ ذکر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہے، ہدایت کا پیغام ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ مزید آپ وضاحت کریں گے کہ قرآن مجید اتنے سال گزرنے کے بعد بھی کسی تحریف کا شکار نہیں ہوئی۔ پچھلی کتابوں میں تحریفیں کر دی گئی، قرآن مجید قیامت تک کے لوگوں کے لیے قابل عمل ہے، قابل تقلید ہے۔ یہ آخری آسمانی کتاب ہے، اس کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی، لہٰذا یہی ہدایت کا ذریعہ اور واسطہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کو لوگوں کے لیے آسان بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کتاب کو پڑھا دینا، اس کو سمجھا دینا، اس کی وضاحت کر دینا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود اس مبارک کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ مزید آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کے ساتھ ساتھ لکھا جاتا رہا، سینوں میں محفوظ ہوتا رہا، پتھر کی سلوں پر، لکڑی کے تختوں پر، چمڑے پر، کھجور کے پتوں پر، ان تمام چیزوں پر لکھا ہوا بھی موجود تھا، تو اس طریقے سے قرآن مجید کی حفاظت ممکن ہوئی۔ دوسرا نقطہ، جو دوسرا پارٹ ہے وہ ہے قرآن مجید کی ترتیب۔ اس کے حوالے سے بھی آپ لکھیں گے کہ قرآن مجید کی ترتیب کیا ہے۔ قرآن مجید کی نزولی ترتیب کچھ اور ہے، اور قرآن مجید آج جس حالت میں ہمارے پاس موجود ہے وہ ترتیب توقیفی کہلاتی ہے۔ ترتیب توقیفی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن مجید کی صورتوں اور آیات کو مرتب کیا، ان کو ترتیب دیا، اور یہ ترتیب توقیفی کہلاتی ہے۔ اسی صورت میں قرآن مجید موجود ہے۔ یہ تھا آپ کا سوال نمبر 4۔ آئیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔